درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وعلیہ الکرام نبی کریم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ قرآن شریف میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری جگہ 11ویں پارے میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد یہی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ آج بہت بڑا دن ہے، پوری دنیا میں ایمان والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، بغداد شریف میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں دنیا بھر سے۔ ہمارے ضلع بریلی شریف سے 400 لوگوں کا قافلہ پہنچا ہوا ہے بغداد شریف میں، اور بھی دنیا بھر سے لوگ پہنچتے ہیں ایمان والے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر، اور امید رکھیے انشاءاللہ ایک دن ہم سب بھی پہنچیں گے۔ ہاں، امید پکی رکھیے، جب امید بندہ رکھتا ہے تو رب کائنات اس کو پورا بھی فرماتا ہے۔ دل سے یاد کیجئے، اور جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے اس پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے بیڑا پار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میں فرمایا قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کوسوں دور تھے اس وقت خراسان کے جنگلوں میں، وہاں سے خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا وَلَعَلَىٰ عَيْنِي وَرَاسِي، بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میری گردن پر بھی ہے۔ اسی بات کو جب حضور مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے نے سنا تو انہوں نے عرض کیا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو تمام اولیاء کرام غوث پاک کا ادب احترام کرتے ہیں، کریں بھی کیوں نہ، جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگتی ہے کوئی بھی ولی اللہ نہیں بنتا ہے، کوئی بھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا مقام نبیوں میں میرا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقام تمام نبیوں میں میرا ہے وہی مقام تمام ولیوں میں غوث پاک کا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، مگر یاد رکھیے کام کی بات یہ ہے کہ جس ولی اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے کاموں سے محبت، خالی ہے نہیں نعرہ لگایا نیاز ہو گئی فاتح ہو گئی، یہ بھی سب آپ کا کام ہے، مگر یہ 1% ہے، باقی 99% ہے کہ جو ولی اللہ نے کام کیا ان کے نقش قدم پہ چلو۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو ہم بھی نماز نہ چھوڑیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں، انہوں نے چغلی نہیں کی تو ہم بھی چغلی نہ کریں، انہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا تو ہم بھی غریبوں کا ساتھ دیں۔ سرکار غوث اعظم غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ غریبوں کے کپڑوں کو غوث پاک خود صاف فرماتے تھے۔ ان کے مدرسے میں ہزاروں لوگ بچے پڑھا کرتے تھے، ہر سال 3000 کتنے 3000 عالم مفتی فاضل انجینئر وکیل کرنیل جنرل آپ کے مدرسے سے پاس آؤٹ ہوتے تھے، فارغ ہوتے تھے۔ اور غوث پاک کے اتنا بڑا مدرسہ، کتنی زیادہ آپ سادگی سے رہتے تھے، اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بیٹا جاؤ مدرسے جاؤ، اور وہاں کے چراغ خود جلا کر آؤ۔ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور غوث پاک کی بارگاہ میں بادشاہ لوگ آتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے، غوث پاک کی باتیں سننے کے لیے۔ اب بتاؤ اتنا بڑا مرتبہ و مقام، حضور نے فرمایا تمام ولیوں کے سردار، اور دنیا کے حساب سے دیکھو تو بادشاہ بھی آ رہے ہیں غوث پاک کی محفل میں، پھر بھی کسی طرح کا کوئی بھی گھمنڈ نہیں ہے،
اتنا بڑا مرتبہ، پھر بھی کوئی غوث پاک کو گھمنڈ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ جاؤ مدرسے جاؤ اور وہاں کے چراغ جلا کر آؤ، وہاں پر روشنی کر کے آؤ۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پڑھنے والوں کے لیے کھانا بن کے آیا کرتا تھا۔ لنگر تو غوث پاک کا چلتا ہی تھا، غریبوں کو مسکینوں کو بہت زیادہ آپ ان پہ توجہ دیتے تھے۔ اور ایسے ہی کسی کے پاس بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو اس کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے، کوئی وہ بات نہیں کرتے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرا اللہ نے اتنا مقام کر دیا ہے، نہیں، غریبوں سے بہت محبت۔ مگر مالدار کے کسی کے پیچھے کوئی بات نہیں، یعنی کہ پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، کوئی مالدار آ گیا، کوئی بادشاہ آ گیا تو اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کبھی نہیں کرتے تھے غوث پاک۔ جب بادشاہ لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے آپ کی محفل میں تب غوث پاک آتے تھے۔ اور انسان تو انسان، جنات بھی غوث پاک کی محفل میں آیا کرتے تھے، جنات۔ ایک مرتبہ کوئی عامل صاحب تھے، ان کے جن قبضے میں تھے، انہوں نے بار بار عمل کر کے جنوں کو بلایا، جنوں کے آنے میں دیر ہو گئی تو ان سے کہا بھائی تم آئے اتنے لیٹ کیوں آئے؟ تو جنات نے کہا کہ جب غوث پاک کی محفل ہوا کرے تو آپ ہمیں مت بلائے کرو، جب غوث پاک کی محفل ہوتی ہے تو انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی غوث پاک کی محفل میں موجود ہوتے ہیں، اس وقت آپ ہمیں پریشان مت کیا کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہر چیز پہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ غوث پاک جا رہے ہیں مسجد کی طرف، ایک ساتھ میں خادم تھے، کوئی بھی غوث اعظم سے بول نہیں رہا ہے، کوئی سلام نہ کوئی مصافحہ۔ تو خادم کے دل میں آ گئی کہ آج تو غوث پاک سے کوئی مصافحہ بھی نہیں کر رہا ہے، اتنی بات دل میں آئی اور غوث پاک نے سمجھی، بس اتنا سمجھنا تھا، چاروں طرف سے لوگ مسافہ، چلنا مشکل پڑ گیا، نکلنا مشکل پڑ گیا۔ اب ان کے دماغ میں آئی کہ اس سے تو اچھے پہلے ہی مسئلہ تھا، رستہ صاف تھا۔ تو غوث پاک کا دلوں پہ قبضہ ہے، پرندوں پہ قبضہ غوث پاک کا، دریاؤں پہ قبضہ غوث پاک کا، کیونکہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہے جس کو جتنا عطا فرمائے۔ مگر میرے سنی بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے تو لیا فٹافٹ، ہاں جلدی سے، نہ پھر بیان لمبا کرنا پڑے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلوات و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھیے، 1700 روپے ہو گئے ہیں، جاؤ پوچھ کر آؤ، جاؤ فٹ سے، انشاءاللہ فاتح خوانی ہو جائے گی۔ یہ ہماری بڑی 11ویں شریف ہے، ویسے تو ہر 11 تاریخ کو ہوتا ہی ہے پروگرام، یہ بڑی 11ویں شریف ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ سکون سے بیٹھیے، اطمینان سے سنتے رہیے، اس میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے بار بار سنا ہے، پھر میں آپ کو یہ مرتبہ اور دہرا دوں، 470 ہجری، کتنی ہجری؟ 470 ہجری پہلی رمضان کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دنیا میں آتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، شریعت سے دیکھو کتنا پیار ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، بالکل سچی بات ہے، کتنی نعرے لگا لو، کتنے پتیلے بریانی کھا جاؤ، کتنے کچھ بھی کر لو، جب تک غوث پاک کی بات نہیں مانو گے، میں ہوں یا تم، سچے مرید غوث پاک کے نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کے سچے ماننے والے ہم نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے میرے دوستوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی روزہ رکھ لیا، کم سے کم آتے ہی ہم نہ رکھ پائیں تو 10 سال کے بعد تو روزہ رکھنا شروع ہی کر دیں۔ ایک بھی زندگی میں غوث پاک کا ایک بھی رکعت قضا نہیں ہوئی ہے، نماز تو بہت دور کی بات ہے، ایک بھی رکعت۔ غوث پاک نے آدھے سے زیادہ قرآن ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا، اس کے بعد بھی پڑھتے رہے۔ 18 سال کے ہو گئے، بغداد گئے، ماں نے بھیج دیا کہ جا بیٹا اور پڑھو۔ بغداد میں آ کر ہر علم غوث پاک نے پڑھا اور ہر علم میں ٹاپ کیا، ماسٹر بن گئے، یونیک بن گئے۔ جتنے آپ قابل تھے اتنا آپ کے زمانے میں کوئی بھی قابل نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا بھائی صاحب کہ گلاس میں کتاب کھولی اور پی گئے، محنت ہے غوث پاک، رات دن محنت ہے۔ جو ماں نے پیسے دیے تھے جو ختم ہو گئے، غوث پاک کے پاس جو خرچے کے لیے پیسے تھے ختم ہو گئے۔ آپ جنگل میں گئے گھاس کھانے کے لیے، پتے کھانے کے لیے، تو دیکھا غوث پاک سے پہلے بھی وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، تو غوث پاک لوٹے آئے، دیکھا تو ایک بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بغداد شریف میں، ایک کونے میں ایک بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوئی بیچارہ کمزور بچہ ہے، انہیں بلایا کہ آ جاؤ آپ بھی شامل ہو جائیے، آ جائیے آپ بھی کھا لیجیے۔ غوث پاک بھی آ گئے، بار بار کہا تو بھوک بھی لگ رہی تھی غوث پاک کو، تو بات ہونے لگی تم کہاں سے آئے ہو؟
تو بولے ہم تو جیلان سے آئے ہیں. اچھا. کہا ایک بچے کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام عبد القادر ہے. کہا کام کیا ہے؟ کہا ان کی ماں نے ہمیں خرچہ دیا تھا کہ ہمارا بیٹا بغداد میں پڑھنے گیا ہے، جو خرچہ کے لیے پیسے لے جاؤ ہمارے بیٹے کو دے دینا. کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا وقت ہو گیا، اب وہ تو ملے نہیں، ہمارا بھی پاس جو پیسے تھے خرچ ہو گئے، اب ہم نے انہی کے پیسوں سے یہ کھانا لائے. غوث پاک نے کہا کھانا کھا دو. کہا آپ جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں عبد القادر. کہا میں ہوں. کہا یہ تو آپ کا ہی کھانا ہو گیا، اب تو مہمان ہم بن گئے، ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، یہ تو پیسہ آپ کا ہی ہے. غوث پاک نے کھانا کھایا اور تھوڑا بہت پیسہ لیا، باقی کہا لو یہ خرچے کے لیے لے جاؤ، کرایہ اور آمین تمہارے کام آ جائے گا. تو 25 سال تک جنگلوں میں گھومے عبادت کے لیے. کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو غوث پاک نے کی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ اتنی زیادہ محنت کی ہے غوث پاک نے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا. غوث پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کے شاگرد رہا کرتے، وہ بتاتے ہیں کہ غوث پاک 40 سال تک لگاتار رات کو سوئے نہیں، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت. اور دن بھر بچوں کو پڑھاتے تھے. 13 سبجیکٹ ایک ساتھ غوث پاک پڑھاتے تھے. 13 سبجیکٹ. آج تو دیکھو میں نے جمعہ میں بات بتائی، ہندی کا الگ ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہندی کا ٹیچر الگ، انگلش کا الگ، میتھ کا الگ، سائنس کا الگ، اردو کا الگ، پنجابی کا الگ، سب کا الگ. غوث پاک 13 سبجیکٹ، 13 کتابیں، 13 علم خود ہی پڑھاتے تھے. فجر کے بعد بھی کلاس لگا ہوا ہے، ظہر کے بعد بھی کلاس لگا ہوا ہے، عصر کے بعد بھی کلاس لگا ہوا ہے. اور غوث پاک کی جب تقریر ہوتی تھی تو 70 ہزار لوگ پہنچتے تھے. اور پہلے سواری کا کوئی سادھن نہیں تھا، جو بھی جہاں بھی جانا پیدل ہی جانا، پیدل ہی جانا. مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے پاس گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، ورنہ غریبوں کے بعد بیچاروں کے پیدل ہی کا سفر ہوتا. ایک مہینے کا سفر کرنے کے لیے سرکار غوث پاک کی محفل میں لوگ پہنچتے تھے اتنی. اور 400 کاپی قلم، 400 کاپی قلم لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ لکھتے تھے غوث پاک کی باتیں جو بتاتے تھے. اور ایک سے ایک ایسی بات بتاتے تھے غوث پاک جو لوگوں کے پاس ہوتی نہیں. ایک مرتبہ بہت بڑے علامہ ابن جوزی شاید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا چلو غوث پاک سے پوچھیں گے، غوث پاک سے کچھ سوال کریں گے. بلکہ 100 عالم غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے آئے. 100 لوگ غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے آئے، الگ الگ سوال، 100 سوال یاد کیے اور کہا ایک سے ایک کررا امتحان ہوگا. اس کے بعد آ گئے. اب جب غوث پاک نے نظر ڈالی ہے تو سارا علم ختم، سب بھول گئے، پڑھا لکھا سب بھول گئے. انہوں نے اپنی پگڑیاں اٹھا کے غوث پاک کی بارگاہ میں ڈال دی، قدموں میں ڈال دی اور کہا سرکار ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم تو سب بھول گئے، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ سب بھول گئے. غوث پاک نے فرمایا میرا امتحان لینے آئے تھے، مجھ سے سوال پوچھنے آئے تھے، اب سنو. غوث پاک نے ان پر دم کیا، سارا علم واپس آ گیا اور کہا سنو، خالی جواب نہیں بتاؤں گا، اب سوال بھی میں ہی بتاؤں گا، جواب بھی میں ہی بتاؤں گا. سوال بھی کہا تمہارے دل میں کیا سوال ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں گا، اور جو جواب ہے اس کا وہ بھی میں بتاؤں گا. سوال بھی بتاتے جا رہے ہیں اور جواب بھی بتاتے جا رہے ہیں، سوال بھی بتاتے جا رہے ہیں، جواب بھی بتاتے جا رہے ہیں. پوری دنیا سے غوث پاک کے پاس فتوے آیا کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے 91 سال حضور غوث پاک کی عمر ہوئی. کتنی؟ 91 سال. آپ کا جو وصال ہوا ہے 561 میں. کتنے میں؟ 561. پیدا کب ہوئے؟ 470. یہ باتیں یاد رکھا کرو. 470 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 561 میں آپ نے دنیا سے پردہ کیا. 91 سال 91 میں سال کی عمر ہوئی. 90 سال میں بھی غوث پاک پڑھا رہے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے. 90 سال کی عمر ہو گئی ہے پھر بھی غوث پاک پڑھا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں علماء پیدا کیے. اور اس وقت غوث پاک کے زمانے میں جب غوث پاک آئے تھے دنیا کا بہت ہی حال خراب تھا. یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا. ایک مطلب غوث پاک جا رہے تھے تو ایک بہت ہی کمزور، بالکل کمزور بندہ ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے. سلام کرتا ہے غوث پاک کو، کہتا ہے غوث پاک مجھ کو ذرا سہارا دے دیجیے. غوث پاک نے سہارا دے کے اٹھایا، ایک دم جوان ہو گیا. غوث پاک نے کہا ارے تم تو ایک دم ابھی کمزور تھے، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، تم کون ہو؟
تو بتایا کہ میں دین اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے آپ کے ذریعے مجھ کو پھر سے زندہ کیا ہے، پھر سے مجھ کو زندگی بخشی ہے۔ اور جب مسجد میں گئے تو سب کوئی کرے یا محی الدین یا محی الدین یا محی الدین، یعنی اے دین کو زندہ کرنے والے۔ تو غوث پاک کا نام دین کو زندہ کرنے والا بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بندہ غوث پاک کا مرید غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، روتے ہوئے بل کر گیا، سرکار میری جوان لڑکی چھت پہ چڑھی تھی، وہاں سے غائب ہو گئی۔ اچھا تمہاری لڑکی غائب ہو گئی؟ کہاں ہے سرکار؟ غوث پاک نے فرمایا کہ رات میں کرخ کے پہاڑ ہیں، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کے ایک گھیرا کھینچنا، بسم اللہ عبد القادر پڑھنا اور وہاں بیٹھ جانا۔ رات کو جنات آئیں گے، ڈرنا مت، اور جنوں کا بادشاہ آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا تو بتا دینا کہ میری لڑکی غائب ہے، اس کو ڈھونڈو۔ بھیا بیٹی کا معاملہ تھا، مرتا کیا نہیں کرتا، عزت کا معاملہ۔ رات میں چلا گیا ڈرتے ڈراتے، باپ بیچارہ، اور جنگل میں گیا، وہاں پر اس نے ایک سرکل کھینچا، دائرہ گھیرا کھینچا، اور جو غوث پاک نے بتایا تھا وہی پڑھ کے بیٹھ گیا۔ اور طرح طرح کے جنات آ رہے ہیں، ڈرونے بہت ہی خراب صورت والے جنات آ رہے ہیں، یہ بیچارہ بیٹھا رہا۔ بعد میں آگ کے گھوڑے پر، کیا کے گھوڑے پر؟ آگ کے گھوڑے پر جنوں کا بادشاہ، آنکھ نیلی نیلی، ان سے آگ نکل رہی ہے، اور بادشاہ بیٹھ گیا۔ کس کا بادشاہ؟ جنوں کا بادشاہ۔ جب اس نے کہا کہ مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ غوث پاک نے بھیجا ہے۔ دیکھو واقعہ پورا کر دیں۔ کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے۔ کہا کیا ہے تیرا معاملہ؟ کہا میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، چھت پہ چلی تھی، بیٹی غائب ہو گئی۔ کہا اچھا ہمارے پیر صاحب کے بستی سے لڑکی غائب ہو گئی؟ اس نے، کیونکہ جنوں کا بادشاہ تھا، جن پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں خبر پہنچائی کہ جہاں بھی اس کی بیٹی پکڑ کے لاؤ۔ تو چین کا جن لے گیا تھا۔ کہاں کا؟ چین کا جن لے گیا تھا۔ اور بادشاہ نے دیکھا، جنات کے بادشاہ کا تیری خبیث اتنی ہمت، غوث پاک کی تو بستی سے بیٹی اٹھا کے لے گیا۔ تو بتا یہ کس نے بات کیا کہی، یہ سنو سب۔ اس نے کہا یہ سنگار کی ہوئی بات سنو، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ اس نے جن نے جو لڑکی لے گیا تھا اٹھا کے، اس نے کہا کہ سنگار کر کے یہ چھت پہ گھوم رہی تھی، بغیر پردے کے چھت پہ گھوم رہی تھی، مجھ کو اچھی لگی میں لے گیا۔ جنات کے بادشاہ نے فوراً اس کو قتل کروا دیا۔ کس کو قتل کروا دیا؟ جن کو، اور لڑکی واپس اسی کو دے دی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے، حضور کا بھی حکم ہے، خدا کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، غوث پاک کا بھی حکم ہے۔ تو ہم اپنی بچوں کو پردے میں رکھیں۔ آج کل بڑی بے پردگی ہو رہی ہے۔ غوث پاک کے یہ مشن ہے، غوث پاک علم سے جڑے رہے، ہمیں بھی چاہیے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہی اصل 11ویں ہے۔ قرآن روزانہ پڑھو۔ آج ہم نے جمعے میں پوچھا لوگوں سے کہ کون کون ہے بھائی غوث پاک کے لیے ایک قرآن پڑھے گا؟ کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا بھائی صاحب۔ اب بتاؤ، غوث پاک کے لیے کوئی بھی ایک قرآن پڑھنے کو تیار؟ ایک دن میں تھوڑی ہے، جتنے دن میں تمہارا دل کرے اتنے دن میں پڑھ لو۔ ہم تو روزانہ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، 11 پارے آج ہمارے ہو گئے۔ آپ روزانہ اپنے آرام سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لو، 3 مہینے میں کر لو، 4 مہینے میں کر لو۔ نہیں آتا تو سیکھو، عصر کے بعد بھی قرآن کا درس ہوتا ہے، فجر کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سیکھ گئے۔ یہ ہے اصل محبت۔ یہ لڈو یا رسگلے اور کھجوریں تو یہ چلتا ہی رہے گا، یہ کھا کے ختم ہو جائیں گی، مگر علم ختم نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں کام دے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو کام دے گی۔ جو بھی قرآن پڑھو گے اس کا ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل 11ویں۔ 3 مرتبہ سب لوگ قل هو اللہ شریف پڑھ لو اور بس لوگ فاتح ہو جائے گی۔